تو یہ تو حافظ ابن حجر کا اپنا تبصرہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، حسن ہے، عمل کے قابل ہے۔ لیکن دیگر اگر علماء اور محدثین کو دیکھتے ہیں تو امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے شواہد کو بھی، بلکہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اس موضوع کے متعلق جو روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، بلوغ المرام کی مختصر شرح ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ باب الذکر والدعا، بلوغ المرام کی آخری کتاب، کتاب الجامع کا یہ باب ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی دعا کے حوالے سے ہے۔ وہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مد یدیہ فی الدعاء لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹاتے اس وقت نہیں جب تک چہرے پر نہ پھیر لیتے، یعنی چہرے پر پھیرتے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیتے۔ یہ روایت حافظ ابن حجر نے سنن ترمذی کے حوالے سے یہاں نقل کی ہے، اور پھر بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی سند ملتی ہے، ایک اور روایت ملتی ہے جو سنن ابی داود میں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ بھی ملتی ہے، اور دیگر بھی شواہد ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن قرار پاتی ہے۔ تو یہ تو حافظ ابن حجر کا اپنا تبصرہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، حسن ہے، عمل کے قابل ہے۔ لیکن دیگر اگر علماء اور محدثین کو دیکھتے ہیں تو امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے شواہد کو بھی، بلکہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اس موضوع کے متعلق جو روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے قنوت جو کیا جاتا ہے نماز میں، قنوت وطر، اس کے بعد جو ہاتھ پھیرنا ہے چہرے پر، اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں روایت سند ثابت نہیں ہے صحیح، تو اس کو سنت نہیں قرار دیا گیا۔ محدثین نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن جو عام طور پر دعا ہے اس پر ہاتھ پھیرنا، اس کے علاوہ دیگر جو ہے اثر بھی ملتے ہیں، عبداللہ بن زبیر سے اثر ملتا ہے، اس طرح دیگر ایک دو صحابہ سے اثر ملتا ہے، جس کی وجہ سے امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو بدعت قرار نہیں دے سکتے۔ دیگر بھی محدثین نے یہ کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی یہ سمجھے کہ انہوں نے بھی جواز نکالا ہے حسن کہہ کر، اور امام ترمذی نے بھی اسی کے بارے میں روایت کے بارے میں ضعیف تو کہا ہے، لیکن امام ترمذی نے بھی حسن کہا ہے۔ تو اگر تمام دلائل کو جمع کیا جائے تو ایک طرف محدثین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اس کو درست قرار نہیں دیا اور سنت نبوی قرار نہیں دیا، اور انہوں نے کہا جو صحابہ سے اثر ملتے ہیں، چلو اثر کی وجہ سے اگر کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن صحیح سند سے کوئی حدیث کے اندر اس کے بارے میں صحیح سند نہیں ملتی۔ تو اس کے بارے میں یہی صحیح بات ہے کہ اگر کوئی تو عام دعا کے بعد ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو سنت نہیں سمجھا جائے، بلکہ یہ عام طور پر بعض محدثین نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، اور ضروری اور سنت سمجھنا اس کو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جو قنوت کے اندر، قنوت وطر کے اندر ہاتھ پھیرتے ہیں، نماز کے اندر جو قنوت وطر پڑھا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں جو روایت ثابت ہے ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور بعض نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے، بعض نے حسن لغیری بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے گنجائش نکلتی ہے کہ ہم اس عمل کو بدعت قرار نہیں دے سکتے، اس عمل کو غیر صحیح قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ فقہاء کے اندر اور محدثین کے اندر جو اختلاف رہا ہے پہلے، وہ بھی اس حوالے سے رہا ہے کہ افضل ہے یا افضل نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی اگر کوئی کرتا ہے وہ افضل ہے یا افضل نہیں ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ یہ باقاعدہ طور پر سنت نبوی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونککہ صحیح روایت اس کے بارے میں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔